اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو آسمان دھرتی پر نازل کیا، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی رکشا کرنے والے ہیں۔ اے لوگو، تم جس چیز پر شک کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، تم اس چیز پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو تو تم اس کے مثل ایک صورت پیش کر دو اور قرآن کریم کی مثل ایک قرآن لا کر پیش کر دو۔ قرآن تو چھوڑیے، اس قرآن کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس چھوٹی چھوٹی صورتوں کے مثل ایک صورت پیش کر دو۔ جو چھوٹی صورتوں تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کے اندر جو سب سے چھوٹی آیات ہے، اگر تم اس چیز میں سے کرتے ہو تو تم ایک چھوٹی آیات کے مثل بھی پیش کر دو۔ قیامت قائم ہوگی تو ممکن ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن تم اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہو، تو تم اس کے مثل ایک آیت، چھوٹی سی آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس قرآن کے مثل پیش کرنے کے لیے تمہارے جتنے شرکاء ہیں، جتنے تمہارے شریک ہیں، فصحاء اور بلاغا، جتنے بڑے بڑے تمہارے پاس عالم ہیں، جتنے بڑے بڑے تمہارے پاس محدث ہیں، ان تمام کو شریک کر لو، ان تمام کو شریک کر لو، پھر بھی تم ایک چھوٹی سی صورت پیش نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو تو یہ تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ وہ قرآن ہے جو کفار مشرکین نے اس چیز میں شک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چیلنج کر دیا کہ تم اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم اس کی جیسے قرآن پیش کر دو۔ یہ قرآن تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہی پیش کر دو، تم پیش نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً وہ لوگ عاجز ہو کر رہ گئے۔ میرے بھائی، اس قرآن کو ہم نے جانا ہی نہیں، ان قرآن کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، اور نہ اس قرآن کو پہچاننے کی ہم نے کوششیں کی۔ اس قرآن کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، بنیادی طور پر قرآن کا 5 حقوق ہم پر ہیں۔ قرآن کا 5 حقوق ہم پر ہیں تمام مسلمانوں کے اوپر۔ سب سے پہلا حق کہ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے شک و شبہ کیا ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ لاؤ اس کے مثل، تمہارے اندر اتنا دم ہے، تمہارے اندر اتنا خم ہے، دم ہے، تم اس کے مثل پیش کر کے دکھاؤ۔ وہ پیش کرنے سے حاضر رہ گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ قرآن ہے جس کا اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہیں، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے قرآن کریم جو سارے دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا حق ہے اس قرآن کریم کا ہم پر کہ اس قرآن کو پڑھنا اور اس قرآن کو سننا، اور یہ انتہائی آسان حق ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ اس قرآن کو پڑھ کر ختم کیا جائے۔ اگر ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، ہر نماز کے وقت اگر ہم 3-4 رکوع کر کے اگر پڑھ لیں تو ایک دن میں ایک پارہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور ایک دن میں اگر ایک پارہ ختم ہو جائے تو ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہم پر بہت ہی آسان حق ہے قرآن کا، اور اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں اور جنت کی درجات کے بلندیوں کے لیے پڑھیں۔
لیکن یہ آسان حق آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتے جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق جو ہم پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، غور و فکر کرے، عمل کرنے کی کوششیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم کے اوپر، قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل میں تالے پڑ چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، تو اس تالے کو ختم کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا دل کے جو تالے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا چوتھا حق جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے اوپر عمل کرنا، قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے یہ عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو، اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوششیں کرو۔ اور قرآن کریم کا پانچواں جو حق ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے، دوسروں کو اس قرآن کی دعوت دی جائے، اس قرآن کو ساری دنیا میں عام کیا جائے، ساری دنیا میں نافذ کیا جائے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتارا جائے، میدان میں آنا چاہیے، اس قرآن کو ایک دوسرے تک پہنچانا چاہیے۔ یہ قرآن کے بڑے بڑے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کافروں نے، یہود و نصارہ نے اس کتاب کی بے حرمتی کی ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر ہم اس 5 حقوق پر اگر عمل پیرا ہو جائے، 5 حقوق اچھی طرح ادا کر لے، تو یقیناً وہ کافر بھی قرآن کریم کے بے حرمتی کرنے سے باز آ جائے گا۔